بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام آخر مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللہ کی اس زمین پر توحید کی ترویج اور اشاعت اللہ کے عظیم نبیوں کا بنیادی نقطہ نظر تھا۔ توحید کے لیے نبیوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی۔ توحید دین اسلام کی جان اور روح ہے۔ توحید کی برکات سے اللہ رب العالمین کی رضا اور آسمان اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ شرک اور توحید کے اندر حد فاصل سے شرک کرنے والا مشرک ٹھہرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی توحید پر چلنے والا موحد ٹھہرتا ہے۔ توحید کی قبولیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے اور شرک کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت اس مشرک پر حرام کر دی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے مشرک جو ہے جہنم کے اندر جلتا رہے گا، اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کو سب سے پہلا جو نقطہ تبلیغ کے حوالے سے سمجھایا وہ یہی تھا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ سورہ نحل کی 36 نمبر آیت ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ہر امت کی طرف ہم نے رسول اور نبی بھیجے اور ہر نبی اور ہر رسول کو ہم نے یہ پیغام دیا کہ ان اعبدوا اللہ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، واجتنبوا الطاغوت اور طاغوت سے لوگوں کو روکنا ہے۔ طاغوت شرک ہے، بت پرستی ہے، یہ طاغوت ہے، طاغوت سے روکنا ہے اور اللہ اکیلے کی لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا نوحي اليهم انه لا اله الا الله الا انا فاعبدون۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ان کو ہم نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ قوم کو اس بات کی دعوت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں اور اس اللہ کی بندگی اور عبادت کی جائے۔ سورہ انبیاء کی 25 نمبر کی آیت۔ نوح علیہ السلام کی عمر کے حوالے سے معروف ہے، 950 سال صرف جو نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی وہ صرف توحید کی تبلیغ کی۔ قوم کو یہی سمجھاتے رہے کہ اللہ اکیلے کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اتنا لمبا ٹائم اور صرف یہی نقطہ نظر کے توحید پر ہی لوگوں کو لایا جائے۔ جب لوگوں کی توحید بہتر ہو جائے گی اس کے بعد دین اسلام کے بقایا ارکان اور رکن ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے،
اس کے علاوہ جتنے بھی احکامات ہیں سارے اس توحید کے بعد ان کی باری آتی ہے۔ پہلے قوم کو توحید سمجھانی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان تمیدی حوالے سے توحید کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اصل موضوع ہے شرک کی تباہ کاریاں۔ جس معاشرے میں، جس ملک کے اندر، جس قوم کے اندر، جس بستی کے اندر مشرک لوگ پائے جائیں، شرک کرنے والے لوگ ہوں، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اٹھ جاتی ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول بند ہو جاتا ہے اور وہ قوم ذلت اور پستی والی زندگی بسر کرتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو شرک کی معنی سمجھاؤں گا کہ شرک جو ہے شراکت سے ہے۔ شرک شراکت سے ہے۔ شراکت کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان جو کاروبار کرتا ہے اس کے اندر دو قسم کی، دونوں میں سے یا ایک یا دونوں خامیاں ہوں۔ کیا خامیاں ہوں؟ ایک خامی ہو کہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ کاروبار کر سکے، وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ کچھ پیسے ڈالو، اس کے بعد ہم دونوں شریک ہو کر وہ کاروبار کرتے ہیں۔ یعنی اگلا انسان جو کاروبار کر رہا ہے وہ کمزور ہے، اس کے پاس کمزوری ہے مالی حوالے سے کہ وہ کاروبار نہیں چلا سکتا۔ دوسرا شراکت وہ کرواتا ہے جو جس کے پاس خود کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی، پیسہ تو موجود ہوتا ہے لیکن وہ کاروبار چلانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، پھر وہ جو دوسرے کو کہتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ حصے دار بن جاؤ، میرے ساتھ اس کاروبار میں حصے دار بن جاؤ، آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں تاکہ ہمارے کاروبار سے ہمیں اچھا منافع ملے۔ یہی معنی مشرک کی ہے، یہی معنی مشرک کی ہے۔ مشرک کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے تصرفات اور اختیارات ان مرے ہوئے لوگوں کو دیے ہیں، ان مورتیوں کو دیا ہے اور ان جھنڈوں کو دیا ہے، ان پتھروں کو دی ہیں، یہ ان کے پاس بھی کچھ تصرفات ہیں، ان کے پاس کچھ طاقت ہے، یہ اللہ تک ہمیں پہنچاتے ہیں۔ مشرک کا وہی عقیدہ ہے جو ایک شخص جو کمزور ہے اور وہ کسی دوسرے کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ حصے دار بنو اور مال بھی لگاؤ۔ نعوذ باللہ، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پاس اتنی طاقت نہیں، اللہ کمزور ہے، اللہ اپنا طاقت اپنا کنٹرول نہیں چلا سکتا، وہ دوسرے کو اس کے ساتھ حصے دار بناتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آپ ایک فیکٹری چلانے والے ہیں، ایک کارخانہ چلانے والے ہیں، آپ کے ماتحت لوگ کام کرنے والے ہیں اور کام کرنے والوں میں سے کوئی آپ کا نوکر آپ کے کام کے اندر بغاوت کرے، سب سے پہلے آپ اس کو نکال دیں گے اور اپنا آپ اس کو دشمن سمجھیں گے۔ یہی معاملہ اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ ہے کہ اللہ پوری دنیا چلا رہا ہے۔ رب العالمین نے جب سے یہ دنیا چلائی ہے اور جب تک یہ دنیا چلتی رہے گی، ایک ذرے برابر میرے رب کی بادشاہ کے اندر کمی نہیں۔ کتنے بڑے خزانے ہیں جو اللہ لوگوں کو، گناہگار لوگ ہیں، گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ روزی اور رزق کے خزانے دے رہا ہے۔ یہ مشرک سمجھتا ہے کہ تصرفات کچھ ان کو بھی اللہ نے دیے ہیں، انہوں نے یہ کمائیاں کر کے قبروں کے اندر چلے گئے، ابھی ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہمیں کر سکتے ہیں، جو اللہ سے یہ مناجات کریں گے وہ اللہ ان کی پوری کرے گا، ہم گناہگار ہیں ہماری نہیں پوری کرے گا۔ یہ مشرک انسان کا نظریہ اور سوچ ہے، یعنی اللہ کو وہ کمزور سمجھتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، پھر یہ غیروں کے پاس جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کی یہ پیشانی جو ہے نا بڑی عزت دار بنائی ہے، عزت دار بنائی ہے۔ ایک قوم کا بڑا کسی قوم کے اندر مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، وہ قوم کا بڑا جب اپنا جو پگڑی باندھتے ہیں وہ اگلی قوم کے سامنے جب رکھتا ہے تو وہ لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشانی جو ہے انسان کی عزت دار بنائی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، انسان کو چھوڑیے، جانور کتنے قسم کے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کوئی ایک جانور اللہ کے در کو چھوڑ کر کبھی غیر کے پاس گیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کسی کے پاس گیا ہو جانور، آج مجھے روزی نہیں ملتی، بابا یہ روزی دے دو، قبر والے مجھے روزی دے دو، اور کسی پتھر کے پاس چل جائے، کسی مورتی کے پاس چلا جائے۔ یہی پرندے صبح کو گھونسلوں سے نکلتے ہیں،
رات کو اتنا اللہ پر بھروسہ ہے کہ پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ اتنا چھوٹا پرندہ جس کے دل و دماغ کتنا ہے، چھوٹا سا دماغ ہے، چھوٹے پرندوں کو، چونٹی کو لے لیں کتنی چھوٹی ہے۔ قوم سلیمان نے سیدنا سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ قوم جو ہے قحط سالی کے اندر مبتلا ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نکلتے ہیں اللہ سے دعا کرنے کے لیے قوم کو۔ راستے کے اندر چونٹی چھوٹی ہے، وہ چونٹی جو ہے اپنی ٹانگوں کو آسمان کی طرف کیے ہوئی ہے اور اللہ سے دعا کر رہی ہے، اللہ میں تیری مخلوق ہوں، تیری رحمت سے نا امید نہیں، اللہ بارش کو برسا دے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام قوم کو لے کے آ رہے تھے، اس چونٹی کی دعا کو سننے کے بعد واپس لے جاتے ہیں۔ قوم کہتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں لے آئے ہیں، واپس کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس چونٹی نے اللہ سے دعا مانگ لی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے وہ اپنے گھروں کے اندر نہیں پہنچے تھے، اللہ نے بارش نازل کر دی۔ چونٹی کے پاس کتنا دماغ ہے، چونٹی کے پاس کیسی زبان ہے، چونٹی کا کیا حافظہ ہے، چونٹی کا کیا عقیدہ ہے کہ اس کو بھی پتا تھا اللہ آسمان میں ہے اور اس نے اپنی ٹانگیں اوپر کی ہوئی ہیں۔ اس کو پتا تھا کہ اللہ کے علاوہ بارش برسانے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے ایک چونٹی کی سن لی، ہماری نہیں سنے گا اللہ۔ یعنی چونٹی کا بھی عقیدہ اس مشرک سے اچھا تھا۔ مشرک کے عقل و دماغ سے چونٹی کا عقل و دماغ اچھا ہے۔ مشرک کی زبان سے چونٹی کی زبان بہتر تھی، جس کے بارے میں اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ آسمانوں میں ہے اور اللہ ہی ہماری سنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کی عبادات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا اس کو مشرک کہا جاتا ہے۔ یہ شرک ہے۔ شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرتا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ سورہ مائدہ کی 72 نمبر آیت ہے۔ فرمایا کہ جو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ وما للظالمین من انصار، فرمایا کہ قیامت والے دن اس ظالم انسان جو کسی مشرک ہے اس کا ٹھکانہ کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جنت اللہ نے حرام کر دی ہے اور اس کا قیامت والے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ توحید والے کی مددگار اللہ ہوتا ہے۔ توحید والے کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ میرا مددگار ہے۔ مشرک کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ مرا ہوا انسان جو قبر کے اندر مدفون ہے یہ میرا مددگار ہے۔ اللہ کے قرآن کا اعلان ہے وما للظالمین من انصار، ایسے ظالم و مشرک کا قیامت والے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا، جتنے دلائل رکھوں گا سب قرآن اور حدیث سے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اس مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کا قیامت والے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ 3 قسم کے شرک ہیں۔ ایک شرک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، جس طرح یہودیوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ خود مخلوق ہیں، یہ خود مخلوق ہیں، انہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کر دیا، اللہ نے اپنا تعارف بیان کر دیا۔ فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں کہتا ہوں کہ توحید کے حوالے سے یہ قل هو اللہ آخری دنگ ہے۔ اللہ نے ایسی عظیم فہرست بیان کر دی کہ سارے مشرکوں کو اللہ نے دھکیل کر دیوار سے باہر نکال دیا۔ فرمایا کہ کہہ دیجئے قل، کہہ دیجئے اللہ کے رسول، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ یہ بت پرستی کرنے والوں کے معبود 360 سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو کافر ہوتے ہیں، جن کی مورتیاں ہوتی ہیں، ان کے جو بت ہوتے ہیں وہ ہزاروں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔
کوئی ان کو روزی دینے والا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، تو کوئی بارش برسانے والا ہے۔ یہی عقیدہ مشرک کا ہے۔ مشرک ایک مزار سے نہیں لیتا، ایک مزار کے پاس حاضری نہیں دیتا، بلکہ ان کے کئی بابے ہوتے ہیں، کئی بابے ہوتے ہیں۔ پتہ چل جائے کہ یہ بابا زیادہ پاورفل ہے تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہی اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، اور یہی مشرک، یہی بت پرست کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے یہاں پہ ان سب کو نکال دیا، فرمایا کہ کل ہو اللہ احد، معبود وہ ہوتا ہے جو اکیلا ہو۔ معبود دو نہیں ہو سکتے، معبود 100 نہیں ہو سکتے، معبود 1000 نہیں ہو سکتے، معبود ایک ہو سکتا ہے۔ مشرک کا عقیدہ ہوتا ہے کہ بابے ہمارے بہت زیادہ ہیں، اور بت پرست کا بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ ہماری مورتیاں بہت زیادہ ہیں۔ ہر مورتی کا اپنا اپنا فائدہ ہے، اپنا اپنا دینے والا ہے، ہر مورتی اپنا فائدہ دینے والی ہے۔ اللہ نے ان کے دروازے بند کر دیے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو اللہ کے نام پر دیتے ہیں، نذرانے کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے نذرانے کو لے جاتا ہے؟ نہیں، ہم اپنے ہی ماتحتوں کو، اپنے غریبوں کو وہ پیسے دیتے ہیں۔ کوئی غریب ہوتا ہے، یار اللہ کے راستے میں آپ کو تعاون کر رہا ہوں، ہمارے رب نے کبھی ہمارا پیسہ لیا ہے، نذرانے لیے ہیں؟ نہیں، اللہ نہیں لیتا۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر ٹھیک ہے، نہ مورتی لیتی ہے، نہ قبر والا بابا لیتا ہے، نہ مورتی لیتی ہے، نہ قبر والا بابا ان کے نذرانے لیتا ہے۔ یہ پیٹ کون بھرتے ہیں؟ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے مجاور ہوتے ہیں، وہ اپنے پیٹ بھرتے ہیں، اپنا بینک بیلنس بناتے ہیں، اور بڑا پیسہ جمع ہوتا ہے۔ آپ ان کی جب بایو ڈیٹا دیکھیں تو بہت پیسہ جمع ہوتا ہے۔ سال کے بعد مشرک لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو ان کے جو نذرانے ہوتے ہیں، ان کے جو پیٹیوں کے اندر پیسے پڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پیسے، کروڑوں کے اندر پیسے جمع ہوتے ہیں، لاکھوں کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ نذرانہ وہ بابا نہیں لیتا، اس بیچارے خود کو پیسہ پتا نہیں ہوتا، وما یشعرون ایان یبعثون، مجھے کب اٹھایا جائے گا، اس کو کیا پتا کہ کیا نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پتہ تو ان کو ہوتا ہے جنہوں نے اس کو سنگار کر بنا کر کپے بنا دیے، اور آج لوگ پیش ہو رہے ہیں صفوں کے اندر، اجتماع کے اندر، بڑی محفلوں کے اندر لوگ پیش ہو رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ دوسرا اللہ نے عقیدہ پیش کر دیا، اللہ الصمد، اللہ وہ ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ یہ جب بابا مرتا ہے تو اس کا جنازہ ہم پڑھاتے ہیں، یہی لوگ پڑھاتے ہیں نا، اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، اس کے بعد قبر کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر اس سے پوچھتے ہیں، محتاج ہے نا؟ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ الصمد محتاج نہیں ہے۔ یہ محتاج ہے کہ ان کو غسل دیا جائے، ڈولے میں ڈالا جائے، قبر کے حوالے کیا جائے، اس کے بعد اس پر کپا بنایا جائے۔ کتنی بڑی محتاجی ہے! اگر اتنا پہنچاوا ہوتا تو اس کی یہ محتاجی سے مبرہ ہوتا۔ اللہ نے دھکیل دیا یہاں پر بھی، مشرکوں کو، بت پرستوں کو اللہ تعالیٰ نے دھکیل دیا۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی نہ جنا گیا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ یہاں پہ جو بھی بڑا ہو وہ کسی نہ کسی کا اولاد ضرور ہوتا ہے، کتنا بڑا بابا ہو کسی کا بیٹا ضرور ہوگا، اور ان بابوں کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا۔ یہ قل هو اللہ جو ہے آخری دنگ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کا اس پر بہت عظیم لیکچر ہے۔ کسی نے اس کے اللہ کے تعارف کے حوالے سے پوچھا تھا، بڑی عظیم بات کہی تھی، بولا کہ جا کے قل هو اللہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کے تعارف کا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ اکیلا ہے، اور اللہ کی کتنا پاور ہے۔ قل هو اللہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے اور اتنی عظیم صورت ہے کہ تیسرا قرآن کا ثلث کا ہے اجر و ثواب ملتا ہے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے سے پورے قرآن کا اللہ اجر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک، اس کے ذات بعد اللہ کے صفات میں شرک، اسماء و صفات کے اندر، جیسے اللہ عالم الغیب ہے، ہم نے نبیوں کو عالم الغیب بنایا ہوا ہے کہ نبی بھی غیب جانتا ہے،
وہ اللہ کا جو ہے صفات وہ انسانوں کو دے دیا ہے، ٹھیک ہے، انبیاء کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن غلو نے نا قوم کو برباد کر دیا۔ غلو کا مطلب ہے محبت میں حد سے آگے بڑھ جانا۔ انہوں نے قوم کو برباد کر دیا کہ نبی بھی عالم الغیب ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ نبیوں کے پاس جو خبریں آتی ہیں وہ وحی کے ذریعے فرشتہ آ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسماء صفات کے حوالے سے لوگوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، لوگوں اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ شرک کی تیسری قسم عبادت ہے۔ عبادت کے اندر شرک، عبادت کے اندر سجدہ ہو، قیام ہو، لوگ جا کر جو ہے نا کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی محبت اور ان کی دشمنی، ان کی امید کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کسی مزار سے گزر رہی ہوتی ہے، لوگ ہاتھ جوڑے ہوتے ہیں، بابا معاف کر دینا، یعنی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، اتنا ڈر ہے جتنا اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر نہیں ہے اور اس سے بڑا ڈر ہے اس کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے کئی لوگ اپنے کانوں کو چھوتے ہیں کہ پناہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دینا، یعنی اتنا ڈر ہے جو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، وہ ڈر ان کے اندر اتنا ڈر ہے، یعنی مشرک کا عقیدہ اتنا گھٹیا ہوتا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پوجتے ہیں وہ ان کو اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ محبت کا اندازہ یہ ہے، ہر سال بابے پر حاضری دی ہے تو دوسرے بار کچھ بھی ہو جائے لوگوں سے قرضہ بھی لے کر حاضری ضرور دینی ہے، حاضری ضرور دینی ہے، اتنی محبت ہے، وگرنہ جو بابے نے دیا ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ ہوتا ہے، یعنی خوف بھی ہے، محبت بھی ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، توحید پرست جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، اللہ کی غیرت ہے، توحید کی غیرت ہے، وہ ان مشرکوں سے زیادہ ان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مشرک جو ہے اللہ کے مقابلے میں غیروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ ممبر کے علاوہ اگر یہ شرک بیان نہ کیا جائے تو میرے بھائیوں دائی کی پکڑ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار کھلم کھلا تم بیان کرتے ہو، اگر کھلم کھلا بیان نہ کریں تو لوگ کیسے سمجھیں گے، لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ میرے بھائیوں، اگر ہندو جو ہے وہ مورتی پر اگر چادر چڑھائے تو وہ کافر ہے، اگر ہم چادر چڑھائیں تو ہم پکے مومن ہیں، اور یہ ہندو نذرانے پیش کرے تو یہ پکا کافر ہے، اور اگر ہم نذرانے پیش کریں ہر سال آ کر پلے بھریں آ کر اور نذرانے پیش کریں، کیا ہم مومن ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم قبر کا غسل دے کر قبر کا پانی پیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آب زمزم سے زیادہ شفا اس کے اندر ہے، اگر پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور ہندو جو ہے وہ گنگا کا پانی پی کر کہتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ شفا ہے، یہ کہہ کر وہ ہندو کافر ٹھہرا ہے، اور ہم اس کی قبر کا پانی پی کر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مومن ہیں۔ کچھ ہی ٹائم گزرا ہے، چند ہی مہینے ہوئے ہیں، دادو سائڈ پر ایک جو ہے اونٹنی مری تھی، اونٹنی مشرکوں نے اس کی قبر بنا دی۔ مشرک کا عقیدہ جو ہے بڑا گھٹیا ہوتا ہے، انہوں نے اس کی قبر بنا دی، لوگوں نے وہاں پر طواف کرنا شروع کر دیا، میڈیا پر یہ بہت عام ہو گیا تھا، میڈیا والے وہاں پر گئے تھے، لوگوں نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ کس کا طواف ہو رہا ہے؟ طواف کعبۃ اللہ کا ہوتا ہے، یہاں پر قبر کا طواف ہو رہا ہے، انسان کی قبر نہیں بلکہ اونٹنی کی قبر کا طواف ہو رہا ہے۔ تیرے دماغ سے تو چونٹی کا بھی دماغ اچھا تھا، تجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ یہاں پر جو پڑی ہوئی ہے وہ اونٹنی ہے، جس اونٹنی کو اپنے بارے میں کچھ کوئی پتہ نہیں تھا، جس کو مٹی ہونا ہے اس کا تو طواف کر رہا ہے۔ بلکہ میں نے سنا تھا وہ نیوز، اس کے اندر انہوں نے جب میڈیا والوں نے وہاں پہ بدعقیدہ مشرکوں سے پوچھا تھا
कि ये उनका तवाफ़ क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम जहाँ पे जो नीयत करते हैं वो नीयत हमारी पूरी होती है। यही नीयत काफरों की भी होती है जो मूर्तियों का तवाफ़ करते हैं। मेरे भाइयों, हम कैसे मुसलमान हैं? कब हम समझेंगे अल्लाह की तौहीद को? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घर के अंदर नहीं सुनता? चूंटियाँ जो बिल्लों के अंदर पड़ी होती हैं वो चूंटियाँ अल्लाह से दुआ नहीं करती? जो समंदरों के अंदर मछलियाँ रहती हैं अल्लाह से दुआ नहीं करती? अल्लाह उनकी नहीं सुनता? जो पहाड़ों की चोटियों पर परिंदे और वगैरह जानवर वगैरह रहते हैं अल्लाह से वो दुआएं करते हैं, अल्लाह उनकी नहीं सुनता? और अल्लाह हमारे घर में हमारी नहीं सुनेगा? जो अल्लाह अपने माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्या वो अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करता? और हम वहाँ से घरों से और मुल्कों से शहरों से लंबा सफ़र करके 5-7 घंटे का सफ़र करके यहाँ पर मज़ार पर हाज़िरी देने आते हैं, पल्ले भरते हैं। क्या अकीदा नहीं है? अल्लाह वहाँ पे नहीं सुनता, अल्लाह यहाँ पे सुनता है। कितना बदअकीदगी है। कब लोगों को समझाया जाए? मेरे भाइयों, इसके हवाले से ये मैं नहीं कहता कि डंडे उठाए जाएं, नहीं, लोगों की ज़बान के साथ अच्छे अखलाक से साथ उनकी जहन साजी होनी चाहिए। लोगों, देने वाले अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। दावत हमारी फैली भी होनी चाहिए। आपका कोई दोस्त है, वहाँ आप तबलीग करें। जो ऐसा दोस्त अपने घर के आपके घरों के अंदर आते हैं, ऐसे भी रिश्तेदार हैं जो घरों में आते हैं, सुबह को बाबे पर हाज़िरी देते हैं, बाबा पर पल्ले भरते हैं। और बड़ी अफसोस की बात है, मर्दों की कसरत नहीं होती बल्कि औरतों की कसरत होती है। गैरत कहाँ मर चुकी है? गैरत कहाँ मर चुकी है? औरतें पेश हो रही हैं, कोई पता नहीं है, मर्द की गैरत भी नहीं है। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है। कब गैरत जागेगी? अगर अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक हो रहा हो, एक इंसान के दिल के अंदर ईमान न जागे, तो मैं समझता हूँ कि उस दाई को या उस इंसान को या उस तौहीद परस्त इंसान को अपने ईमान की खबर लेनी चाहिए, ईमान की खबर लेनी चाहिए। वक्त नहीं, वरना दलाइल बहुत ज़्यादा हैं। इस कब्र परस्ती ने लोगों को शिरक के अंदर धकेल दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजीम सहाबी हैं, जिसके साथ हमारे अंदर एक गिरोह है जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखना हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली से फरमाया था, अल्लाह तदाली तिमसालन इल्ला तमस्तहु वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैतहु। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने ये हदीस किताबुल जनाइज़ के अंदर नकल की है। फरमाया कि अली यहाँ से जाएं और ला तदाली तिमसालन इल्ला तमस्तहु, जो भी मूर्ति देखें उसको ख़त्म कर दो, मूर्ति देखो उसको ख़त्म कर दो। वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैतहु, फरमाया कि कब्र अगर कोई उठी हुई है उसको बराबर कर दो। यहाँ पर मुसलमान क्या करते हैं? कब्र पक्की बनानी है, बड़ी बनानी है, उस पर कुबे बना देने। क्या हदीस के अंदर साबित है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को स्पेशल ये दावत दी थी कि जितनी कब्रें उठी हुई है उनको बराबर कर दिया जाए। ये सही मुस्लिम के अंदर किताबुल जनाइज़ के अंदर हदीस मौजूद है। मेरे भाइयों, हम कहाँ के मुसलमान हैं? हमने हमारा क्या अकीदा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कातलल्लाहुल यहूदा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहि मसाजिदा। अल्लाह ताला यहूदियों को तबाह और बर्बाद करे। इन यहूदियों ने अपने नबियों के कब्रों को सजदागाह बनाया था। यहूदियों ने यह किया था कि बड़े अंबिया यानी अंबिया थे, उनके कब्रों का सजदा किया करते थे। हम मुसलमानों ने छोटे पीरों को पकड़ा है, वहाँ का सजदा है, वहाँ की मिन्नतें हैं, वहाँ पर झुकना है, वहाँ पे नजराने पेश किए जाते हैं। फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किताबुल मनासिक में, इमाम मुस्लिम ने ये हदीस नकल की है, आपने फरमाया कि ला तजलू कब्री ईदा, लोगों मेरे कब्र को मेला न बनाना, मेरी खबर को मेला न बनाना। यहाँ पर मेले होते हैं, आपको पता है मेला हुआ था कल, कितनी रश लगी थी। कौम ने, हुकूमत ने रोका, उसके बावजूद नहीं रुकने का नाम नहीं।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تجعلوا قبری عیدا، لوگوں میری قبر کو عید نہیں بنانا، میلہ نہیں بنانا، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ نہیں بنانا۔ اگر یہ ہوتا تو سب سے بڑا پیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہاں پر جا کر دیکھیں، عمرہ کرنے کی اگر توفیق مل جائے تو جہاں کر دیکھیں گے وہاں پر لوگ جا کے مانتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ سعودی حکومت کو اور فراوانی عطا فرمائے، شرک کا انہوں نے قلعہ کما کر دیا، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے سطح باب کے لیے کیا اسباب ہیں یہ بھی ضروری ہے۔ سطح باب کے لیے ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے نبیوں کے حوالے سے، پیروں کے حوالے سے، مرشدوں کے حوالے سے جو لوگ مر چکے ہیں ان کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ ہم ان کے بارے میں غلو نہ کریں۔ جن کا جتنا مقام ہے ٹھیک ہے، بہت اچھے انسان ہیں، ان کی عزت پیروں کی اور جو نیک لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی عزت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے، ان کی ہم عزت کریں، لیکن اس کی جتنے اللہ نے مقام و مرتبہ رکھا ہے اتنا ہی دینا چاہیے۔ محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ قوم نوح نے محبت کے اندر غلو کیا تھا تو انہوں نے قبر پرستی شروع کی تھی، بت پرستی شروع کی تھی۔ قوم نوح نے، ان کے نیک لوگ تھے، پہلے ان کی تصویریں رکھ دی، اس کے بعد ان کی نسلیں جب آئی ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہاں پر بھی یہی سلسلہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ہے وہ کھڑی کو پوجتے تھے، ہم پڑی ہوئی کو پوجتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے بھائی سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غلو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے دوسری بات، جو مر چکے ہیں ان کی تصویریں آویزہ نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میڈیا جو ہے اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے کہ شرک کا قلعہ کما کرے، جو مشرک لوگ ہیں ان کو سمجھائیں، ایسی جگہوں پر جمع ہونے نہ دیں۔ یہ حکومت کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف اچھے اخلاق کے ساتھ ان لوگوں کو دعوت دینا ہے، بس، اس کے علاوہ اور ہمارا کوئی کام نہیں۔ یہ اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اس کے علاوہ توحید کے ثمرات لوگوں کے اندر بیان کیے جائیں۔ لوگوں، اللہ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں اولاد دے سکے، اللہ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تمہاری بیماری ختم کر سکے۔ اللہ وہ ذات ہے جو سب کچھ دینے والی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر انسان کرتا ہے تو میرے بھائیوں اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ نے اس مشرک انسان پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے دل سے اپنے دعوت دیتا ہوں ان لوگوں کو جو لوگ اس قسم کے عقیدے کے اندر مبتلا ہیں۔ قرآن کو آپ پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ قرآن نے اس لوگوں کے، ان قسم کے لوگوں کی دعوت دی ہے۔ فرمایا کہ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان لوگوں کے پاؤں ہیں جن کو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، وہ اپنے نذرانے لینے کے لیے ان کے پاس آ جائیں اور نذرانے ان سے لے جائیں۔ فرمایا کہ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں تو ہاتھوں سے ان کے نذرانے لے لیں۔ الہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے پاس اتنی آنکھیں طاقت والے ہیں جو ان کو دیکھ سکیں کہ ہمارے پاس ابھی بھی حاضری بھرنے والے لوگ آئے ہیں۔ فرمایا کہ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن کو کانوں کے ساتھ ان کی باتوں کو سن سکیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ اعراف 194 آیت، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کے توحید کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہو، کتنی بھی بیماری لگ جائے۔ ایوب علیہ السلام کو 12 سے 18 سال کی بیماری، لیکن کسی مزار پر حاضری نہیں دی تھی، کسی بت کے پاس نہیں گئے تھے، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری ختم کر دی۔ اللہ نے دی ہے، اللہ ختم کرنے والا ہے۔ اگر اللہ اولاد نہیں دیتا، وہی اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ کاروبار کی تنگی کے اندر مبتلا ہیں، وہ تنگی اللہ تعالیٰ ختم کرنے والا ہے۔ اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ توحید کے اندر ہماری اگر وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مغفرت کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا